آج کل کرپشن کا دور ہے، جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کے نصیب میں بھی تو کئی ارب اور کروڑ روپے آئے ہوں گے. وہ سامنے پڑے ہیں. یہ بنایا ہے کہ جو اپنا آبا اجداد کی زمین بھی بیچی، یہ بنایا ہے. ہم بے نظیر کو دیوار سے لگاتے ہیں. تو مجھے غصہ آ کہ میں سندھی تو ہوں نا. میں نے کہا کمانڈر صاحب، بریگیڈیئر صاحب بات سنو. میں نے کہا میں میرے خلاف ایک لفظ سننا پیسہ نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو آپ کے دیکھ ہم آپ کو دیکھیں گے. میں نے کہا دیکھ لیں. اسی وقت احتساب ضمیر نے اس کو کہا کہ کمانڈر شاہ محمد شاہ صاحب کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی جائے. سید شاہ محمد شاہ ملکی تاریخ کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں. سید شاہ محمد شاہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی سیاست آدھی صدی سے زیادہ وقت پر محور ہے اور انہوں نے اپنی جوانی میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا. جی ایس این جس کا سندھ کی سیاست میں بڑا نام ہے، اس کے بانیوں میں سے ہیں. سید شاہ محمد شاہ نے ایوبی عامریت، فوجی عامریت، ضیاء کی فوجی عامریت اور پرویز مشرف کی فوجی عامریت میں سیاست بھی کی تو جیل بھی کاٹی. جی ایس این سے کے علاوہ انہوں نے پی این پی غوث بخش بدنجو کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کی اور 2 مرتبہ مسلم لیگ نون میں شمولیت میں رہے اور اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں. مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. سید شاہ محمد شاہ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. رفیق صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرا بہت بڑا اتنا نہیں ہوں، میں چھوٹا سا سیاسی ورکر ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ یہ بات ہے، ہسٹری کی بات آپ نے صحیح کی. اب حکم کریں، آپ کا حکم میں ٹال نہیں سکتا. اب حکم کریں، جو سوال پوچھنا پوچھ لیں. آپ نے اپنی سیاسی زندگی کتنی عمر میں اور کیسے شروع کی؟ مختصر جواب میں نے سیاست شروع کی ہے 1967 سے. میں پہلا تھا نواب شاہ میں پڑھتا، گورنمنٹ کالج نواب شاہ میں. تو ہم نے نواب شاہ میں ایک تنظیم بنائی، نواب شاہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن. اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا، نہ صدر تھا. صدر دوسرا تھا، زیدی صاحب تھے، افتخار زیدی. تو ہم نواب شاہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی. اس کے بعد تمام ضلع لیول پر طلبہ تنظیمیں ہوتی تھی. ایک تھی حیدرآباد اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس کے میں جام ساکی، یوسف نگاری اور عبدالرحیم پلیجو صاحب، ندیم اختر صاحب، بہت سے نام ہیں. اور یہ سارے لوگ تھے. میر تیمور صاحب، مہر حسین شاہ، یہ لوگ تھے. یہ حیدرآباد اسٹوڈنٹ فیڈریشن. ایک تھی دادو اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس میں اعجاز قریشی صاحب اور عبدالرحیم قریشی دوسرے لوگ تھے. ایک تھی سکھر اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس میں نبی بخش کھوسو صاحب. ایک تھی خیرپور اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس میں نبی بخش سیتو صاحب. اسی طرح سے ہم سب لوگوں نے مل کے ایک تنظیم بنائی حیدرآباد میں 3 نومبر 1968 میں، 68 میں. 3 نومبر انڈس ہوٹل جو موجودہ ہے، اسی ہوٹل میں ہمارے ورکرز کنونشن ورکرز نے کنونشن کیا کہ تینوں مرجر ہوا. تو ہم نے بنائی سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس کا جو اوپن سیشن تھا، کھلا عام جلسہ تھا، اجلاس جو تھا، اس کی صدارت کی تھا بر صغیر کے بڑے عظیم لیڈر شیخ عبد المجید سندھی نے. اور اس کا مہمان خاص ہے اجمل خٹک صاحب. اس میں بھی ایز اے سیاسی ورکر شامل ہوا تھا، کیونکہ میں پارٹی کے تنظیم. اس وقت جو ہماری سندھ نیشنل فیڈریشن بنی، اس کے صدر بنے جام ساکی صاحب. جنرل سیکرٹری میر تیمور صاحب، سیکرٹری تھا مہر حسین شاہ، اور نائب صدر تھے ندیم اختر، سینئر نائب صدر اعجاز قریشی صاحب. اور مجھے بنایا تھا ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ کا. اسی طرح سے میرے طلبہ تنظیم منسٹر. اور یہ جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، آپ نے جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن کیسے اور کیا سوچ کر بنائی؟ اصل میں مار صاحب نہیں بات وہ رکھی رکھا نہیں کرتا. کلی بات ہے کیونکہ وہ اس وقت اینٹی ویلیو فرنٹ بنایا تھا جناب جی ایف سیتا نے. وہ میں آپ کو تاریخ میں بتاؤں، اس کا تاریخ تھی 9 مارچ 69. 1969 میں 9 مارچ کو یہ اینٹی ویلیو کانفرنس بنی. کہاں؟ مختوم محمد زمان طالب المولا کے بنگلے پر. اس کے احاطے میں بڑا کنونشن، جس میں تمام تر سندھ کے زمیندار، ایم این ایز، ایکس ایم این ایز یا ممبر سے سارے بار کونسل کے ممبرس، باروں کے صدور اور اپنا شیخ حیات سمیت تمام دانشور، ادیب اور سارے لوگ تھے.
اس میں سب لوگ جمع ہوا تھا سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے. اسی روز بھٹو صاحب بھی حیدرآباد آئے ہوئے تھے میر رسول تانپور کے گھر پر ٹھہرے, کیونکہ اور ایک ہوٹل میں اس کو ٹھہرنے کے لیے بھٹو صاحب کو جگہ نہیں ملی, تو جگہ نہیں دیا گیا. تو اس میں ہم سارے لوگ تھے, میں بھی اس میں کارکن پارٹی سندھ نیشنل فیڈریشن میں تھا, اور اس وقت جام ساکی بھی تھے, یوسف تالپور مرحوم بھی تھے, اس سارے لوگ تھے. مسعود نورانی صاحب جو ابھی وکیل میں ہمارا لیڈر رہا, یہ سب لوگ تھے. رسول لکشمانی جی صاحب, یہ سب لوگ اس وقت جی ایم صاحب نے بنایا تھے اینٹی ویلیو ریفرنٹ. اس کو اس اجلاس کی بھی صدارت کر رہا تھا شیخ عبد المجید صدیقی, اور کمپیئر کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ کر رہے تھے آغا غلام نبی پٹھان اور پیرزادہ عبدالستار حفیظ صاحب کے والد صاحب. پیرزادہ صاحب حفیظ صاحب بہت کی بات ہے, پیرزادہ صاحب خود بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا آدمی تھا. تو وہ کمپیئرنگ کر رہے تھے. وہ کنونشن ہوا, اس میں اینٹی ویلیو فرنٹ بن گیا. جناب جی ایم سے تو کیا گیا اس کا صدر پریزیڈنٹ. اینٹی ویلیو تو فرنٹ محاذ, اس کا ورکنگ کمیٹی بھی بنے. مجھے جی ایم سید صاحب نے اس ورکنگ کمیٹی ممبر بنا دیا تھا باقیوں کے ساتھ. تو اس طرح سے ہمارے ہوا. تو اس میں جناب جی ایم سید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 5 پلیتوں کو اس فرنٹ میں اجازت نہیں, 5 پلیت کا. اس میں نام لیا خان بہادر کھوڑوں کا, الگ میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں, بات صاحب بتا الگ بات. خان بہادر محمد علی کھوڑو, پیر علی محمد شاہ راشدی, قاضی محمد اکبر, اس طرح سے 4-5 نام لیے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوا. اچانک ہوا یہ کہ جی ایم صاحب نے جب اینٹی ویلیو فرنٹ کو سندھ متحدہ محاذ بنایا, سندھ یونائٹڈ فرنٹ کیا نا, تو اس میں ہم سب ممبر تھے. حیات صاحب, شیخ حیات بھی تھے, رسول بخش پلی جو جام سے. تو اس میں جی ایم صاحب نے خان بہادر کھوڑوں کو بھی بدل کیا. اس پر بہت سے لوگوں کو پیش آ گیا, خصوصاً یہ مسعود نورانی کو, جام ساکی, سب لوگوں, جام ساکی کو خاص طور پر ہوا. پریجو صاحب کو اختلاف تھا. تو جو میں کیونکہ جی ایم صاحب صرف یہ نہیں تھا رشتے دار تھا یا میرا ہمارے ہیڈ آف فیملی ہے, وہ صرف بزرگ رہنما ہے لیکن ہمارے خاندان کا بڑا ہے. تو جو ہم شاہ حیدر صنائی کے جو درگاہ ہے اس کا سجادہ بھی ہے, ہمارا بڑا بھی. ٹھیک ہے. تو میں کیونکہ جی ایم صاحب کے ساتھ زیادہ لائق تھا, تو اس میں رہا کہ ہماری سندھ نیشنل فیڈریشن میں بات چلی کہ بھائی جی ابھی جی ایم ایس این ایس فرنٹ میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ رہنا چاہیے, باقیوں نے کہا نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا, باقی کافی میرے ساتھ بھی تھے, نہیں رہنے والے بھی کافی رات میرے ساتھ تھے. تو اس میں پھر سندھ نیشنل فیڈریشن 2 حصوں ہو گئی. ایک ہو گیا سندھ نیشنل فیڈریشن جو کمیونسٹ پارٹی کا سپورٹر تھی, دوسری تھا سندھ نیشنلسٹ گروپ جو میں نے کیا. اس کو بھی بنانے میں نیشنل گروپ کو میرے سپورٹ کرنے والے 2 آدمی تھے, 2 بڑے دانشور, ایک محمد ابراہیم جویو صاحب, ایک شیخ حیات صاحب. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے جی ایس این بنائی. اس طرح سے پھر ہوا یہ کہ سندھ نیشنلسٹ گروپ نے اور جناب یوسف تالپور صاحب کا تھا جی ایس این نوجوان محاذ. تو جو نوجوان محاذ کا, اور یہ بات ہے 11 سپٹمبر 1970 کی. تو نوجوان محاذ سے اقبال ترین صاحب, محمد ایوب دھامرا صاحب, یوسف جکرانی صاحب, یہ دوسرے لوگ, یہ لوگ تھے. اور باقی جی ایس باقی میرے نیشنلسٹ گروپ سے مولا بخش نگاری, اسماعیل وسان, سکندر بھگوار, اس طرح سے لوگ جو ہے یہ میرے ساتھ تھے. تو ان لوگوں ہم لوگوں نے مل کے بنایا. مدد علی سندھی, یہ سب ہم لوگوں نے مل کے بنایا کہ مدد علی سندھی جو ابھی نگران حکومت میں وفاقی وزیر تعلیم, وہ بتا رہا ہوں. اچھی بات تھی. تو میں کہنا ہم نے جو بنائے تو پھر ہمارا مرجر ہوا. کس کا ہوا؟ جی ایس نوجوان محاذ کا, سندھ نیشنلسٹ کا ہوا. پھر نئی تنظیم بنائی اسٹوڈنٹس کی, اس کا نام ہے جی ایس نیشنل فیڈریشن. اس طرح ہوا. اس کا بن گئی. اس کی میں نے سید شاہ محمد شاہ نے جی قوم پرست سیاست بھی کی, لبرل سیاست بھی کی, سوشلسٹ سیاست بھی کی, اور پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی کی. کامیاب سیاست سید شاہ محمد شاہ کس کو کہیں گے؟ مجھے اپنے ماضی پر فخر ہے. کامیاب کے وقتی کامیابی بہت ہوتی ہے نا. آدمی کو چاہیے عزت, سیاسی مقام ہو جہاں میں, مجھے یہ ہے خوشی ہوتی جہاں جس جگہ میں جاتا ہوں, غریب ہوں جاتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتے ہیں, مسکین لوگ, کسان, مزدور لوگ پیار کرتے ہیں. کامیابی اس میں کامیابی ہے کہ جب خلق خدا خوش ہو وہ دعائیں دے. جب میں بیمار ہوا
تو مجھے بعد میں پتہ پڑا کہ میرے بیک ایسی بیماری سے اٹھ گیا، میرا تو موت ڈکلیئر ہو گیا تھا. یہ بات ہے 2019 کی. تو اس میں ہوا یہ کہ مجھے پتہ پڑا کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے، سنیوں نے مسجدوں میں، اہل شیعات والوں نے امام بارگاہوں میں، اور ہندوؤں نے مندروں میں، اور غریب بھیل بینگواڑ جتنے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا آخری سا ہے. سید شاہ محمد شاہ نے جی جی ایم سید، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور ان ساری شخصیات کے ساتھ کام کیا. سید شاہ محمد شاہ کا سیاست میں سپر آئیڈیل کون ہے؟ میر غوث بخش مزر جو. ہاں پی این پی میں نے بھی ذکر میر کیا. غوث، میں نے کہا میر بدل غوث جو. بخش مزر. میں ولی خان کے ساتھ رہا ہوں، اپنا جی ایم سید صاحب کے ساتھ بھی رہا، شیخ صاحب مجیب الرحمان کے ساتھ بھی رہا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے رہا، ایون بھٹو صاحب کے ساتھ میرے تعلقات رہے. اور اس کے علاوہ آئیڈیل جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میری پاس میں غوث بخش مزر. آپ کی سیاست اور آپ کی ساری آدھی صدی سے زیادہ ہے، جی لیکن سید شاہ محمد شاہ آج تک پارلیمنٹ میں نہیں جا سکے، آج تک اسمبلی ممبر نہیں بنے. یہ آپ کی سیاست کی ناکامی ہے یا کامیابی ہے؟ دیکھا میں سمجھتا ہو سکتا ناکامی ہوں، لیکن بات یہ تو لوگوں پر ہے. بیان ہے، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، سوسائٹی امر سندھ کی فیوڈل سوسائٹی. ہاں ٹھیک ہے، سب بھٹو صاحب نے کافی فیوڈل کو شکست بھی دیا، لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اس وقت فیوڈل شامل ہو گئے تھے. لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا، اس میں بہت بڑا پیر ہے. مخدوم سرور نوح کی گادی نشین ہے، مخدوم محمد رضا طالب البولا، مخدوم امین صاحب، یہ بھی رہتے. میں بھی اس طرف ایک چھوٹا سا میرا گاؤں ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے، بانوٹ. تو میں اس میں سے ایک چھوٹا سا آباد گھر کا بیٹا ہوں، چھوٹے سے آباد گھر کا بیٹا ہوں. تو میں نے جب پارلیمنٹ پالیٹکس شروعات کی، الیکشن لڑی، تو پہلی الیکشن میں نے مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ، یہ 90 کی، اور پی این پی کے پلیٹ فارم سے. پی این پی تو وہاں تھی نہیں، پی این پی، لیکن میرے الائز تھے. وہ الائز تھے جامع ذوالفقار علی شاہ بٹیاری، شعب الدین شاہ حسینی، یہ سب میرے الائز تھے. تو میں نے وہاں پی این پی کے نام سے الیکشن لڑا 90 کی. جام صادق علی صاحب تھے وزیر اعلیٰ نگران، اور وہ مخدوم صاحب کا دوست بھی تھا. ٹھیک ہے، مخدوم امین کا خاص طور پر. تو میں آپ کو ہسٹری میں ایسی بات بتاؤں گا، آپ کو پریشانی ہوگی یہ کیا آپ نے کیا. تو ہوا یہ کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا نا، تو لڑنے سے پہلے کی بات ہے، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے، نگران وزیر اعظم تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے عبدالرفیق پیرزادہ کا گھر ادھر ہی ہے ڈیفینس میں، اس پر میں میر غوث بخش مزر کا بڑا بیٹا میر بیزن بزنجو، اور حفیظ پیرزادہ صاحب، اور جام صادق علی صاحب، یوسف مستی خان صاحب، ہم سب بیٹھے تھے. تو غلام مصطفیٰ جتوئی والا جنرل نسیم کرے، اس نے کہا کہ جام صاحب میں چاہتا ہوں کہ شاہ محمد شاہ ایک مرتبہ اسمبلی کے فلور پر آ جائیں. مولانا جام صادق علی صاحب نے مجھے کہا ہاں شاہ محمد شاہ صاحب بات میں ہمارے ساتھ تعلق، کیونکہ جام صادق سے میرے ساتھ تعلق رہا تھا کہ وہ عوامی لیگ میں تھے. آپ کو شاید پتہ ہے یہ عوامی لیگ کا ممبر رہا، جام صادق علی عوامی لیگ کا ممبر تھا. تو مجھے کہا آپ کہاں سے لے کے لڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے حلقے سے. بولا وہاں نہیں. میرا محسن ہے مخدوم امین فہیم، جب میں جلاوطنی بھی تھا تو لندن میں، تو اس نے اپنے بیوی کے زیور بھی بیچ کے مجھے پیسے دیے. تو میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکا، اس کے سامنے الیکشن نہ لڑے. آپ ایسا کریں، حیدرآباد کا فلاں کا جو ٹنڈو جام ہے، جس میں سے سائی پیر آفتاب شاہ کے بھائی امجد شاہ جیلانی ہوئے نا، وہ حلقے کے لیے اس نے مجھے ٹنڈو جام والا جہاں سے آج کل سر جیل ہے، ہاں مجھے کہا کہ آپ اس میں سے لڑو، انتخاب لڑو. جتوئی صاحب بیٹھے سب، اس سے نہیں لڑو، تو آپ اس میں سے لڑو، میں تمہیں ایم پی بھی کراؤں گا اور وزیر بھی بناؤں گا. میں نے کہا کہ آپ صاحب مجھے معافی دو، میں جو ہاں پیدا ہوا وہاں لڑوں گا. بولے ضد چھوڑ یار، تو ضد چھوڑ. میں نے کہا میں لڑوں گا ادھر سے. تو ہوا یہ کہ میں سید شاہ محمد شاہ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی سیاست کی اور پرو اسٹیبلشمنٹ بھی. کون سی سیاست آپ کو راس آئی؟ دیکھو بات ہوتی ہے ایک پرو پیپل، اسٹیبلشمنٹ اینٹی ہو یا پرو اسٹیبلشمنٹ، جس میں عوام کو فائدہ ہو نا. میں پرو پیپل ہوں،
ناٹ پرو اسٹیبلشمنٹ ناٹ پرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ پرو وہ میں پرو پیپل ہوں، پرو پیپل لوگوں کا حمایت میں ہوں، جہاں سے کر کے خدا کی مدد وہ مجھے پسند ہوتی ہے سیاست۔ آپ اس وقت جس پارٹی میں ہیں، جی آپ اس جماعت میں 2 مرتبہ گئے، ایک پہلے گئے مسلم لیگ میں اور اس کے پھر آپ پیپلز پارٹی میں گئے، پھر آپ مسلم لیگ میں آئے۔ آپ مسلم لیگ سندھ کے صدر تھے۔ جب بشیر میمن کو صدر بنایا گیا، جی جو کہ بالکل جونیئر تھے اور ڈی جی ایف آئی اے سے ریٹائر ہو کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو اس کو اچانک بنایا گیا اور ایک سینئر جس کی سیاست آدھی صدی سے زیادہ ہے، اس کو ہٹانے پہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے سوچا بھی نہیں۔ ارمان تو ضرور ہوگا۔ نہیں، میں ایسی بات سے نہیں کرتا ہوں، میں بات صاف ہے۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں صفا سندھی راگے سوٹے جی بیڑی بولے کھوٹے جی۔ میں اب قرض کرو ایسی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہی کہ یہاں مسلم لیگ کی سازشیں تو ہوتی رہتی، میں نام نہیں لیتا۔ ایک تو آدمی صدر ملک کا بن گیا، ایک کیپٹن علی صدیقی کا بیٹا، یہ سب سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے میرا گھیرا تک کیونکہ میں تھا اے آر ڈی کی سندھ کا صدر، وہ روٹیشن میں، کبھی نثار کوڑا صاحب صدر کا میں، تو میں بن گیا۔ وہ بھی کنسلٹیشن ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور میاں نواز شریف کی۔ ان لوگوں میں مکتوم امین صاحب نے میری مخالفت کی میرے صاحب کے سامنے کہ نہیں شاہ محمد شاہ نہیں، باقی جو بھی نواز شریف نام دے، یہ نواز شریف نظام لیا شاہ محمد شاہ۔ میں بن گیا فرسٹ پریزیڈنٹ، میں بنا، پھر نثار کوڑا صاحب روٹیشن ہوتا رہا۔ تو اس وقت مسلم لیگ میں حالیہ میں پریزیڈنٹ تھا نہیں پارٹی صوبے کا، پارٹی کا کوئی صدر تھا غوث علی شاہ صاحب، وہ آؤٹ نہیں، آپ کو دکھ تو ضرور ہوا ہوگا۔ نہیں میں آپ آتا ہوں اور اصلی بات پر آتا ہوں، کیوں آپ وضاحت تو سنے رہے، جب آپ پوچھ رہے تو میں بتاؤں۔ جی تو میں عرض کروں کہ اس پر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے میرے خلاف یہ سازش شروع کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، سیدھی سے جب آتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، میں نام لیتا ہوں بریگیڈیئر طارق مسعود جو اس ادھر سیکٹر کمانڈر تھا، اس کے ساتھ مل کے، اس میں 2-3 سندھی بھی تھے، 2-3 اردو اسپیکنگ والے، جس میں کچھ کافی لوگ گئے۔ کیپٹن حلیم کا جو گھر ہے وہ اپنا ان کا جو کیا ہوتا ہے کیمپ آفس جو ہے اس کے سیکٹر انچارج، وہ کیپٹن حلیم کے گھر کے ساتھ ڈیفینس میں بالکل سامنے اندر سے فائر نہیں پڑے، فائر ہوتی تھی بیٹنگ کے بعد۔ تو ان لوگوں نے مل کے کہا کہ کسی نے یہ تو شاہ محمد شاہ پارٹی میں، جب میں نے کہا بات پارٹی کے اندر، میں نے بیا صاحب تو باہر تھے نا، میں نے پارٹی کے اندر بات کی کہ بھائی بات سنو، یا تو مجھے دے دو پارٹی کی قیادت، تو میں جب ہی نثار کھوڑو تو ہزاروں لوگ لے آتا ہے، میرے پاس لوگ بھی نہیں، میں کہنا نہیں مانتے، کیونکہ وہ اے آر ڈی بننے نہیں کے خلاف لوگ تھے کہ نہ بنے۔ ہو گیا تو میں نے تو اے آر ڈی کو چلایا۔ اگر نثار کھوڑو 200 آدمی لے آتا تو میں بھی 50 آدمی لے آتا تھا۔ اگر جیل میں اگر میاں پیپل پارٹی کے اگر 100 آدمی تو 50 آدمی پی ایم ایل ایڈ کے بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے اس لیے کچھ لوگوں نے میرا گھیرا تھا کیا۔ میں آپ کو صاف کروں اور آج ریکارڈ کی بات بتاؤں، ایک دن ایسا آیا کہ مجھے ایک فون آئی، جس کی سیکٹر کمانڈر کی طرف سے فون آئی کہ شاہ صاحب، کیونکہ اس سے اتفاق سے ہوا کہ میں مکتوم امین صاحب کے ساتھ ناشتے کرتا مرحوم کے پاس۔ صبح کو میں آیا تو یہ صرف پرائیویٹ نمبر لکھ کے آیا۔ میں نے کہا جب میں فلاں آدمی بول رہا ہوں تو ہمارے اوپر سے آ رہے ہیں جنرل احتشام ضمیر، وہ آنا جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور کوئی تو کرنل رزاق صاحب تھا حیدرآباد کا انچارج، سیکٹر انچارج، یہ ہم لوگ آ رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں۔ میں نے کہا یار میں بزی ہوں، میں نے اوائڈ کیا، کوشش کی میں اوائڈ کرا۔ میں نے ایسے ہی جھوٹ بولا ان کے سامنے، کہا کہ میں ابھی میں جا رہا ہوں پیر پاگاروں کے پاس۔ انہوں نے کہا چھوڑو پیر پاگاروں کو، ابھی مل کے آؤ، اس کے بعد بھی ملتے۔ میں نے بولا رات کو ملے۔ میں نے کہا میں رات کو بھی لے کے جتوئی کا کھانا میں ادھر چلا، میں اوائڈ کرتا رہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں ٹائم دے۔ میں نے کہا بھائی آ جائے، میں جب پیر پاگار سے مل کے آ جاؤں گا پھر آ جاؤں گا۔ یہ میں گیا تھا پیر صاحب کے پاس، تو میں آیا تو یہ لوگ پہنچ گئے۔ یہ خود نہیں ہے تو میرا گھر کارڈن ہو گیا، سارا فوج پولیس کا رینجرس۔ پھر پتہ پڑا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ لوگ آئے، میرے ساتھ بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی کہ جناب آپ میاں نواز شریف آپ کے لیڈر ہیں، بھلے بلا شک اس وقت یہ ہے، آپ اس وقت آپ ایسا میاں نواز شریف کو چھوڑے۔ اسی وقت میں آپ کو عرض کروں، محمد میاں سمرو گورنر تھا، اس نے بھی میرے سے ابھی زندہ بھی ہے، میں پوچھ لے رہا، اس نے میرے سے فون پر بھی بات کی۔ تو
آپ ایسا کریں کہ اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن میرے پاس ہے کہ کیوں لکھوا جائیں. وہ ڈیلیگیشن کون تھا؟ کوسمک بہر کیپٹن ہری سے. میں نے ان کو جواب دے دیا پھر میں نہیں آؤں کیوں نہیں آؤں گا, میں جدھر ہوں ادھر نون بیٹھا ہے. اس کو جو میں نے جواب دیا تو یہ لوگوں نے دوسرا گرا کہ یہ اصلی سرکار نے تو بیٹھے. میں نے چائے وائے پلائی. جو گھر پر آئے مہمانوں کو میں نے ریسیو نہیں کیا. میں نے ایک دوست کو کہا آپ ریسیو کر کے لے آئے. ہماری عادت ہو رہی ریسیو کر رہا ہے سی آف کر رہا. تو چائے وائے پلائی, گپ شپ ہوئی تو بات شروع کی. جب مرحوم شاہ صاحب سے شاہ صاحب ہم آئے کہ آپ میاں نواز شریف کے ساتھ ملا شک رہے. بس اس وقت صرف ایک چیز کا الٹا ہوتا, آپ کو منسٹری دے رہے, آپ کو منسٹری محمد میاں سمرو کی کابینہ میں منسٹر بنا رہے. جو بھی پورٹ فولو ایریگیشن ہو کمیونیکیشن, جب میاں نواز شریف آ جائیں پھر آپ اس کے ساتھ بھی میں نے یار یہ کیسے منسٹری بے نواز شریف کے ساتھ بیٹھا منسٹری ہو رہے کیوں نہیں کو دے رہا ہوں. آپ نے آفر ٹکرا دی. لیکن بات بتا دیتا ہوں, میں ایک جس پر بات چڑھ گیا اس لیے بے نظیر کے پاس گئی. کیوں وہ یہ کو ایسے بات کر کے کہ شاہ صاحب آپ جو ہے وہ ایسے ہم نے نہیں کہ وہ بلکہ طارق مسعود نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے والوں کے ساتھ بھی لنک رکھ کے میں یہ آرٹیکل ہوں. بولا نہیں آپ یہ کرتے وہ کرتے. ہم بے نظیر کو ہم بے نظیر کو دیوار سے لگاتے. تو مجھے غصہ آ کے میں سے دی تو ہوں. میں نے کہا کمانڈر صاحب بریگیڈر صاحب بات سنو. بے نظیر شہید ابھی تو شہید بعد ہوئے. میرے بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے کہا ہمارے ان کے ساتھ خاندانی تعلقات. بے نظیر ہمارے میرے سندھی کا ساری نیاڑی ہے. میں نے کہا میں بے نظیر کے خلاف ایک لفظ سننا پیسہ نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو آپ کے دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں گے. میرے دیکھ لیں. اسی وقت احتجاج زبیل نے اس کو کہا کہ کمانڈر شاہ محمد شاہ صاحب کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی جائے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نہیں آتے, کسی نے کہا دنیا طارق مسعود کو تامین فہیم کا دوست, اس کو لانا تھا پرائیویٹ سے بنانا چاہتا تھا. تو اس نے کہا اگر آپ منسٹر میں نہیں لیتے ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ کو دیکھیں گا آپ کے فائل ہمارے پاس ہے. میں نے کہا دیکھ لینا جو کچھ ہوگا میں کر. بولا وہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے بعد میں. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ حالت ہے ادھر پارٹی نہیں پوچھ رہی, نواز شریف تک پہنچ رہے, وہ جتنے بیٹھا ہے بیچارہ, میں کیا کروں. ادھر پارٹی والے سارے ملے ہوئے تو سرکار بڑی سی کے ساتھ آدھا لوگ چلے گئے کیوں لیگ میں. تو ان سے تو پوچھا نہ. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب آپ کو سندھ کی صدارت سے نواز میں شریف نے آتا ہٹا ہوں دیا, اس پر آتا ہوں. میں دوسری یہ بات سنے, ہسٹری کی بات تو سنے رہے. تو جب میں چاہتا میں پی پی میں جاؤں, میں گیا آصف علی زرداری صاحب کے پاس. نہیں آپ کو دکھ ہوا یا نہیں ہوا صدارت چھیننے پہ؟ نہیں مجھے بس ٹھیک ہے. اس لیے سنے کیوں شاہ صاحب آپ نے اتنا سارا وقت دیا مسلم لیگ کو, 10 سال سے زیادہ ہو گئے آپ مسلم لیگ میں رہے, لیکن آپ نے مسلم لیگ کو سندھ میں مقبول تو نہیں کر پائے نا. دیکھا میں نے اپنی پورا کوشش کی, مقبول ہو گئی تھی. دیکھیں میں آپ کو 97 جب میں شامل ہوا 96 میں پہلے, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہم نے 10 قومی اسمبلی لی تھی. یہ مقبولیت نہیں ہے تو کیا تھی. اور ہم نے 15 صوبہ اسمبلی سندھ سے لی تھی. میرے بھائی میں ایک دوسری بات وضاحت کرتا ہوں. جب میں ایک ضروری بات ہے یہ کہ جب میں جانا چاہتا تھا پیپل والے, میں نے مشورہ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب سے, جو صدر صاحب ہے نا, میں گیا تو اس کے ساتھ ملنے پنڈی میں کورٹ میں بیٹھے. مجھے آصف علی زرداری نے کہا شاہ محمد شاہ آپ مت آئے پارٹی میں. میں نے کہا کیوں؟ بولے یار آپ PMLN میں بیٹھے, ہمارے برج ہیں یہ, آپ بیٹھے آپ ہمارے اس کلچر کے تم آدمی نہیں ہو, آپ اس آدمی نہیں ہو. آپ کو انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنے سے منع کر دیا تھا. ہاں اس نے کہا ہمارا زرداری صاحب, ہاں زرداری صاحب برج رہے, ہمارا آپ دوست ہیں, آپ زیادہ کام دے سکیں گے, لیکن آپ PMLN شاہ صاحب جی ہاں. آپ ایک مرتبہ سندھ میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر فار انفارمیشن بھی رہے کئی عرصہ, اور یہ آپ کی زندگی میں پہلا سرکاری عہدہ تھا. آپ کی ساری سیاسی جو آدھ صدی سے زیادہ بھی نہیں ایک اور عہدہ بھی پہلے تھا. میں اسپیشل مظفر شاہ کا تھا, رہ چکا. وہ ٹھیک ہے. دیکھو میں دو مرتبہ آپ سندھ حکومت میں, پھر تیسری مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ غوث علی شاہ کے کابینہ میں لائف اسٹاک فشری کا وزیر رہا. 3 عہدے رہے. شاہ صاحب اتنی آپ نے سیاست کی آدھا صدی سے,
آپ عرب آج کل کرپشن کا دور ہے، جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سیاست کا پیسہ ہر کسی کے نصیب میں آیا، آپ کے نصیب میں بھی تو کئی ارب اور کروڑ روپے آئے ہوں گے۔ میرے بھائی آپ تو انفارمیشن کے آدمی ہیں، کیونکہ آپ صحافی تھے کیا ہے، ابھی بھی جرنلسٹ ہے، آپ سندھ کے ایک جرنلسٹ کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رہا، ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، اپنے جو ترقی پسند لوگ ان کو سپورٹ کی، جیسے سندھ اخبار تھا اس کو میں نے کئی نہیں، آپ نے بہت ساری ملکیت تو بنائی ہوگی، آپ ارب پتی اور وہ کروڑ سامنے پتی تو پڑے، ہوں گے نا۔ وہ سامنے پڑے یہ بنایا ہے کہ جو اپنا آبا اجداد کی زمین پہ بیچی، یہ بنایا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ بتاتا ہوں آپ کو، ایک دن ہوا یہ ابھی زندہ ہے بیچارہ رمضان چنا صاحب، اس وقت تھا اینٹی کرپشن کا، مشرف کے زمانے میں اینٹی کرپشن کا سندھ کا ڈائریکٹر، اس نے مجھے ایک دم گزری مل گیا، بولا یار شاہ صاحب آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ بولا آپ کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، مجھے کہا گیا کہ میں ایز اے اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کہ ہمیں چھان بین کر کے آپ نے کیا کیا کیا۔ پھر میں نے کہا ملا کوئی؟ بولا ملا تو کچھ نہیں۔ بولا آخر میں یہ ہاں تک کہا گیا کہ ان کا ثوابدید فنڈ ہوتا ہے منسٹر کا یا ایڈوائزر کا، اس میں سے کیا کیا، اس میں کوئی بھی ہم نے چھان بین کی، ہم نے رپورٹ بھیجی، بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ شاہ صاحب جی ہاں، ایک مرحلہ ایسا آیا جنرل ضیاء کے زمانے میں جب جہاز اغوا ہوا، تو آپ کو جو اغوا کاروں نے لسٹ بھیجی کہ ان کو کابل بھیجا جائے جس بھی جیل میں ہے وہاں سے، تو آپ نے کابل جانے سے کیوں انکار کیا تھا؟ پھر آپ کو جبرن لے کے گئے، آپ گئے صحیح لیکن آپ کی رضامندی نہیں تھی، میری رضامندی یہ حقیقت ہے، آپ کی رضامندی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، میں آپ کو بتا شاہ دوں صاحب اس میں میں نے آپ لکھ کے کی دیا۔ سیاست آدھا صدی سے زیادہ وقت پر محیط ہے، آپ اس آدھا صدی میں کتنے سال جیل میں رہے؟ سر میرا جیل اگر کنٹینیوس نہیں، ویسے کبھی 2 اس سال، آدھا صدی کو 50 سال کو اگر ہم 8.5 سال رہا، 8.5 سال آپ جیل میں رہے، 8.5 سال رہا، آپ نے جیل کو دیا۔ 8 سال رہا۔ شاہ صاحب آپ 50 سال سے زیادہ آپ کی سیاسی سرگرمیوں پر آپ کی نظر رہی، لیکن آپ نے ابھی خود بتایا کہ 8.5 سال اس میں سے آپ نے جیل میں گزارے۔ لوگ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے، اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی، لیکن آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں بنایا، تو اس پہ آپ کو افسوس تو ہوگا؟ نہیں، کوئی ریگریٹس نہیں ہے؟ میں دل سے سچ بتا، میں آپ کو بتا، آپ پہلے بتایا، ایک مرتبہ آپ سے بتا دوں، میں نے جیل 3 طرف کٹے، یہ کسی نے، جیسے میں نے 4 مارشل لاء جیل کاٹا نا، ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف، میں پہلا سیاسی کاٹا جیسے 4 فوجی جنرل کو۔ دوسرا بات میں نے جیل میں ہوتا ہے کہ C کلاس، B کلاس، A کلاس، میں نے 3 کلاس کاٹے ہیں۔ پہلی بات یہ، میں نے C کلاس میں یحییٰ خان کا مجھے سزا ملی تو میں نے کام بھی کیا اس پر قانونی سیکھنے کا۔ شاہ صاحب جی، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بڑے سنجیدہ سیاسی رہنما کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا۔